نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نیٹ کون سا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. حاضرین محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق میں اور آپ یہاں جمع ہیں اور اس جمع ہونے کے لیے ایک سبب ہے اور وہ سبب ہے رمضان المبارک اور اس کی عبادت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات بتائی کہ گزشتہ جتنی بھی امتیں اور اقوام گزری ہیں ان کے لیے عید کا کوئی نہ کوئی دن مقرر تھا اور ان اقوام میں جو انبیاء علیہ السلام کے قریب تھے ان کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا تھا. اور بعض قومیں ایسی ہیں کہ انہوں نے خود اپنے لیے دن مقرر کر لیے یا اللہ نے جو دن مقرر کیا ان میں تبدیلیاں کر دیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے ان کے لیے عید کے دن مقرر تھے تمہارے لیے عید کے 2 دن مقرر کیے گئے ہیں. ایک رمضان المبارک کے بعد عید الفطر، ایک پوری دنیا سے مسلمانوں کے حجاز مقدس میں جمع ہونے کے وقت حج کے موقع پر عید الاضحیٰ. یہ 2 عیدیں اسلام نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں اور ان عیدوں کے لیے باقاعدہ ایک عبادت مقرر کی گئی ہے. سبب میں نے بتلایا رمضان المبارک. رمضان المبارک آیا، ہر سال آتا ہے اور اس مہینے میں عبادت دی گئی روزے کی. اسی لیے کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسے مسلمان جو باوجود صحت اور تندرستی کے روزے نہ رکھیں ان کی عید نہیں ہے. وہ بیکار اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا مال ضائع کر رہے ہیں، عیدگاہ میں آ کر اپنا وقت ضائع کر کے رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، لیکن عید نہیں ہے. عید صرف ان کی ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے یا جو اپنی صحت کی وجہ سے روزے رکھنے کے قابل نہیں تھے انہوں نے اس کا فدیہ ادا کیا. اور وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد رات کی عبادت تراویح اس کو پڑھی. اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے حسب توفیق جو عبادت کی انہیں ہمت دی تلاوت قرآن کی،
اور خیر کے کاموں کی اللہ نے یہ عید صرف ان کے لیے رکھی ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جتنے پنواڑی ہیں نا عموماً 90% سب سے زیادہ تکلیف رمضان میں ان کو ہوتی ہے، لیکن بے شرم ایسے ہیں کہ آج گلی میں سے گزرتے ہوئے جائیں گے، انہیں احساس نہیں ہوگا کہ یہ روزہ ہے، ان کا روزہ ہے اور ہم پان چباتے رہیں گے۔ یہ کراچی والوں میں بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت۔ اللہ اس سے ہم سب کو چھٹکارا دے۔ شوق یا کھا لو، منع نہیں ہے، لیکن یہ جو لال بیگ کا کچومر کھا رہا ہو یہ حرام ہے بالکل۔ اللہ نے حکم دیا پانی بھی دیکھ کر پیو، اس میں کوئی چیز نہ گری ہوئی ہو، اور یہ وہ لے کر کے آتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے، اور اس کی تھیلی کو ایسے منہ میں لگاتے ہیں پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ حرام ہے بالکل۔ اور حرام کسے کہتے ہیں؟ جس کا کھانا گناہ ہو۔ حرام اسے کہتے ہیں جس کے کھانے سے، جس کے استعمال سے صحت خراب ہو جائے۔ حکومتیں چیخ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے ذہن نہیں بنایا جاتا۔ حکومتوں کے چیخنے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنا فرض تو پورا کر رہی ہیں، لیکن یہ پولیس والے جو ہیں یہ سارے سب سے رشوت لے کر، سب سے بھگتا لے کر سب چیز بک رہی ہے، ان کو بھی شرم نہیں آتی ہے۔ پولیس والوں کا کام یہ تھا کہ احترام رمضان کا جو قانون ہے اس پر عمل کرائیں۔ پولیس والا کیا عمل کرائے گا؟ وہ خود کھا رہا ہے۔ یہ سارے سن لے جتنے ہیں، مجھے تھوڑی کسی سے کوئی ڈر ہے، بات تو دین کی ہے۔ یہ ان سے سب چیز لے کر سب چیز حلال کر رہا ہے، کہتے یہ ہم قانون کے رکھوائے ہیں۔ اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے رمضان دیا کس کے لیے؟ جس نے روزے رکھے، جس نے تراویح پڑھی، اور جس نے یہ نہیں کیا اس کے لیے کوئی عید نہیں۔ جس نے روزے نہیں رکھے اس کی کوئی عید نہیں ہے، وہ پیسہ بھی ضائع کر رہا ہے، اپنی جان بھی ضائع کر رہا ہے۔ اب یہ روزے رکھے اللہ کی شان ہے، اللہ نے ہمیں خوشی کا دن بھی دیا تو یہ کہا کہ 2 رکعت پڑھو، خطبہ سنو، یہ خوشی کا دن ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملو، یہ نہیں کہا کہ سیر و تفریح نہیں کرو، ہر چیز شریعت کے دائرے کے اندر، سب چیز جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر، اور دائرے سے جہاں بھی باہر نکلیں گے، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، وہ غلط ہو جائے۔ روزے رکھے جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا، حکم یہ دیا کہ تم صاحب استطاعت ہو، یہ ہم نے تمہیں عبادت کی توفیق دی، تمہارا کوئی کمال نہیں تھا، ہم نے توفیق دی۔ اب جب ہم نے توفیق دی تو اب ایسا کرو کہ تم اپنے ان عبادتوں کا، اس رمضان المبارک کے گزرنے کا، اس دی ہوئی توفیق کا ایک صدقہ عطا کرو، اور اس کو کہتے ہیں صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر واجب ہے، اور واجب اور فرض جو صدقات ہیں یہ صرف مسلمان کو دیے جا سکتے ہیں۔ کتنا مقرر کیا؟ انتہائی مختصر۔ ہم جو کھاتے ہیں، ہمیں جو چیز سہولت سے میسر ہے، 2.25 سیر گیہوں کی قیمت یا 2.25 سیر گیہوں، جس کی قیمت تقریباً بنتی ہے 90 روپے۔ روزہ دار کو حکم دیا گیا یہ اپنی طرف سے آپ کے زیر کفالت جو لوگ ہیں، بچے ہیں، گھر میں خواتین ہیں، ان کی طرف سے، وہ بچے تو روزے نہیں رکھتے ہیں، حتیٰ کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اس آج عید کے دن صبح صادق سے، فجر سے پہلے کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا پڑے۔ صدقہ فطر ہم لوگ اس میں ایسی کوتاہی کرتے ہیں، عید کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں اور صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو صاحب حیثیت ہے، اور جو صاحب حیثیت نہیں ہے ان پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا صاحب حیثیت غیر صاحب حیثیت کو دے۔ ہم کیا کوتاہی کرتے ہیں؟ عید کی نماز کے لیے آ گئے، عیدگاہ میں آ گئے، عید کی نماز پڑھ لی، اب عید کی نماز کے بعد کہتے ہیں کہ صدقہ فطر نہیں دیا تھا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے یہ دے دیا جائے، بلکہ رمضان میں ہی دے دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مستحق ہے اس تک پہنچ جائے اور وہ اپنے ضروریات کو پوری کر لے۔ اب اس کا مسئلہ بھی سمجھ لیجیے،
فقہا فرماتے ہیں جو عید کی نماز سے پہلے روزوں کا صدقہ دے وہ صدقۃ الفطر. اب عید کی نماز ہو گئی، یہ صدقہ فطر ادا نہیں کیا، اس کا گناہ اپنی جگہ، لیکن اب جو دے رہا ہے وہ عام صدقہ ہے، صدقۃ الفطر نہیں دینا، وہ بھی مسلمان کو پڑے گا، لیکن صدقہ فطر کی حیثیت نہیں ہوگی. دو باتیں ہوگی. ہم عید کی نماز کے لیے آئے، ایک راستے سے آئے، حکم یہ تھا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئیں، اس کی تسبیح، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل کرتے ہوئے آئیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک راستے سے آئیں. ہم ایک سڑک پر آئے، ایک فٹ پاتھ پر آئے. اب حکم یہ ہے کہ واپس جاتے ہوئے دوسرے راستے سے آئے. ہم گاڑی میں آئے ادھر سے تھے، ادھر سے چلے جائیں، ادھر سے آئے تھے، واپس ادھر سے چلے جائیں. یہی تکبیرات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے واپس چلے جائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین کے یہ ٹکڑے جس پر ہم آئے ہیں، جس پر گئے، اور جو ہم تکبیرات پڑھتے ہوئے اور اس کی تسبیح پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے یہ گواہی دیں گے. دیکھیے یاد رکھیے گا، اللہ کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو سب چیز جانتا ہے، سب چیز، لیکن اس کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ کو گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ آپ کا وہی بندہ ہے نا. اللہ کیوں بتلا رہے ہیں ہمیں؟ یہ وہی بندہ ہے نا جب ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے تمہارے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا. تم نے کہا تھا یہ انسان، اس کی سرش میں تو قتل و خون ہے، یہ لوگوں کو مارے گا، یہ فساد کرے گا. دیکھو یہ وہی بندہ ہے، وہ گواہی دیں گے. آپ کی نماز کے لیے گئے تھے، تکبیر پڑھتے ہوئے واپس آئے، تب بھی آپ کو یاد کر رہے تھے. اب دیکھیے عید کی نماز کا کتنا سا وقت ہے نا. عید کی نماز کے لیے آئے، تکبیر پڑھتے ہوئے گئے، تکبیر پڑھتے ہوئے چلے گئے، بات ختم ہو گئی. اللہ کے یہاں گواہی چلی گئی. اب جب اللہ کے یہاں گواہی چلی گئی، ہماری حاضری لگ گئی، اللہ کے یہاں رجسٹر میں، کمپیوٹر میں نام آ گیا. اللہ اس کو قبول فرما لے. تو اب جب ہم واپس جائیں تو دوسرے راستے سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، رمضان المبارک گزر گیا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، روزے رکھے، 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں. اللہ کیا ایک حساب ہے کہ 10 مہینوں کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیں. یکم شوال کا روزہ حرام ہے، آج کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، کل سے رکھ سکتے ہیں، پرسوں سے رکھ سکتے ہیں. پورے شوال میں 6 روزے پورے کر لیں، ایک ایک کر کے کر لیں، 2 کر کے کر لیں، متواتر 6 ایک ساتھ رکھ لیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 شوال سے ہی رکھنا ضروری ہے ورنہ پھر روزے نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے. شوال میں 29 شوال کے پورے ہو 6 روزے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شوال کے مہینے میں پھر جو 6 روزے رکھ لے یہ 60 روزوں کا ثواب ہو گیا. اور جس نے رمضان کے رکھے اور 6 یہ رکھے، 10 مہینوں کا وہ اور 60 دن کا یہ، تو 12 مہینے پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. اللہ کا کیسا احسان ہے چھوٹے چھوٹے عمل میں ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی. جس نے روزے رکھ لیے، اللہ کے یہاں لکھا گیا یہ آدمی پورے سال روزے سے رہا. اب چاہے وہ سارے دن کھاتا پیتا رہے ان کے علاوہ، اللہ کے یہاں لکھا گیا کہ اس آدمی نے پورے سال روزے رکھے، یہ صائم روزے دار. یہ باتیں عید سے متعلق ہیں. اب نماز عید کی ترتیب سمجھ لیجیے. یہ نماز عید جس کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں یہ واجب ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کا حکم حدیث شریف میں آیا ہو، یا ایسا عمل جس کا حکم قرآن میں نہیں آیا، اللہ کے رسول نے کر کے دکھلایا. یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول کا عمل بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا قول بھی حدیث ہے. اللہ کے رسول کے سامنے کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے اور آپ نے اس کو پسند فرمایا، وہ بھی حدیث ہے.
یہ تینوں چیزیں حدیث ہیں. آپ نے عمل کر کے دکھلایا اور عید کی نماز کے لیے حکم فرمایا یہ واجب ہے، اور واجب کا حکم یہ ہے کہ جو اس کو چھوڑ دے وہ گناہ گار ہے. یہ عید کی نماز واجب ہے، اور اس عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے. جمعہ کی نماز کے جیسے ہے، فرق اتنا ہے جمعہ کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے ہے، عید کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد ہے. خطبہ سننا واجب ہے، جس نے خطبہ نہیں سنا اس کی عید کی نماز ادا نہیں ہوگی. خطبے کے الفاظ کی آواز آئے یا نہ آئے، حکم یہ ہے کہ کان لگا کے سنا جائے، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو چاہے عیدین کا خطبہ. اس میں ایک فرق یہ ہے کہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں. 3 پہلی رکعت میں ہیں، 3 دوسری رکعت میں. پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ثنا کے بعد سبحانک اللہم، جب تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم پڑھی جائے گی، امام بھی پڑھے گا آپ بھی پڑھیں گے. جب ثنا پڑھ لی جائے گی تو امام 3 زائد تکبیریں کہے گا، تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے. پہلی 2 تکبیر کے بعد سیدھے چھوڑ دیں گے، تیسری کے بعد ہاتھ باندھیں گے. امام تعوذ تسمیہ پڑھ کے قرات کرے گا، آپ قرات کو سنیں گے. قرات کو سننا یہ واجب ہے، اور قرات کے ساتھ آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں. امام جب قرات کر لے گا، رکوع اور سجود کر لے گا، 1 رکعت ہو جائے گی. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام پہلے قرات کرے گا، آپ سنیں گے، اور پھر اس کے بعد قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی. تینوں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، تینوں میں سیدھے چھوڑ دیے جائیں گے. چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد سجدے، اور اس کے بعد قاعدہ اور نماز 2 رکعت مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ جب ہو جائے گا 2 خطبے ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ عید کی نماز مکمل ہو جائے گی. پھر ذکر کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائے. یہ عید کی نماز کی ترتیب ہے. لیکن اس نماز کوئی سی بھی ہو، اس میں اس بات کو خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ صفوں کو سیدھا کرنا انتہائی ضروری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ صفوں کو ترتیب نہیں دو گے، خدشہ اس بات کا ہے کہ تمہاری شکلیں بگڑ جائیں گی. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ صفوں کو سیدھا ترتیب میں نہیں رکھو گے تو یہ تمہارے مسلمانوں کے دل جو آپس میں ملے ہوئے ہیں ان میں فرق آ جائے گا. ہمارے دلوں کے ایک فرق، ایک وجہ یہ بھی ہے. اس لیے نماز میں صفوں کو سیدھا کیا کیجیے. کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان صف میں نماز کے دوران کچھ آگے ہو جاتا ہے، کچھ پیچھے ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی محسوس ہو جائے پھر صف کو سیدھا کر لیں. دوسری بات یہ کہ جب بھی نماز پڑھیں ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھا کیجیے. ہم جو آئے ہیں یہ اتنا وقت صرف کر کے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بتلایا. تو اللہ کے رسول نے جیسے نماز کا وقت بتلایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، تو اپنے عمل سے یہ بھی بتلایا کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اس طرح پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے مجھے دیکھ رہا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو نماز تو اسی طرح ہوگی جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا. اس لیے خوب اہتمام کیا کیجیے. یہ ہم اللہ کے حضور میں آئیں، دنیا کے سربراہوں، صدر اور وزیر اعظم کے سامنے جائیں، کتنا اہتمام کر کے جائیں گے اگر آپ کو بلا لیا جائے. اور اللہ آپ کو 5 وقت اپنے دربار میں بلا رہے ہیں اور ہم اہتمام نہیں کر رہے. وہ احکم الحاکمین، ان صدر اور وزیر اعظم جتنے دنیا کے سب کا حاکم ہے، ہمارا بھی حاکم ہے. اس لیے جب اللہ کے دربار میں جائیں تو پورے احترام کے ساتھ، اس طریقے سے جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. وقت پورا ہو رہا ہے، آپ حضرات صفوں کو درست فرما لیجیے، صفوں کو سیدھا رکھیے، مل کے کھڑے ہو، درمیان میں جمع رکھنا.
اور یہ نماز جتنے بھی آئیں